أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی اس بات کو ذکر کیا گیا تھا جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ بولا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، حالانکہ آپ کو تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس آیت میں مشرکین کی ایک اور خرابی جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول دیتے تھے۔ پچھلی آیت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ بول دیتے تھے اس کا ذکر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے نہیں روکا، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ اگر کوئی پیغمبر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر بن کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، تو اس طرح کے جھوٹ اللہ تعالیٰ پر یہ باندھ دیتے تھے، اپنی منمانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کو جھٹلائے۔ قرآن مجید کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس آیت میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے جس میں ان تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ جو کچھ یہ دنیا میں کہتے تھے وہ کیسا تھا، اس کی سزا اب کیا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن یاد کرنے کا ہے جس دن ہم ان تمام کو جمع کریں۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ ہمارے معبود، کہاں ہیں وہ؟ لے آؤ سامنے۔ دنیا میں تم شرک کرتے تھے، دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، دنیا میں تم ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ کا سفارشی سمجھتے تھے، وہ لے کر آؤ، کہاں ہیں؟ اب وہ تو ہوں گے نہیں، تو جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر یہ بہانے بنانے شروع کر دیں۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا، یعنی قیامت والے دن بھی جھوٹ بول دیں گے۔ قیامت والے دن یہ کافر لوگ شروع میں یہ جھوٹ بول دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کا جسم بولے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، ان کے پاؤں بھی بولیں گے، ان کے جسم بھی بولیں گے کہ اس نے شرک کیا ہے۔ تو جب ان کے خلاف ان کے اعضاء وہ گواہی دیں گے تو اس وقت پھر یہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، پروردگار ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس وقت کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ الا ان قالوا واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا۔ انظر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس وقت سب چیزیں
جو اس دنیا کے اندر گنی جا رہی ہیں، محفوظ کی جا رہی ہیں، سامنے لائی جائیں گے، آدمی اس کا انکار ہی نہیں کر سکے۔ جس طرح کہ دنیا میں کسی کے خلاف کوئی ویڈیو بھی آ جائے نا، تو اس دنیا میں آج کل یہ تو بندہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ یہ AI سے بنی ہوئی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں آدمی جب سنے گا، اپنی باتیں سنے گا، تو انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے اس دنیا میں ہر لمحہ گنا جا رہا ہے، ہر لمحہ انسان کا محفوظ ہے، ہر لمحہ جو انسان یہاں گزار رہا ہے، کل قیامت والے دن وہ سامنے لایا جائے گا۔ انسان کی پوری زندگی وہ 100 سال کی ہے، وہ 50 سال کی ہے، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کو گنوایا جائے گا۔ پھر انسان کو بہانہ بنائیں گے، جس طرح دنیا میں آدمی بہانے بنا جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ تو وہاں بھی ایسے ہوگا، شروع میں تو ایسے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو ہر بات کی تحقیق ہوگی، اور تحقیق کی بات سامنے لائی جائے گی، اور ایسی بات سامنے لائی جائے گی جس کا انسان انکار نہیں کر سکے۔ اب انسان کے اپنے اعضاء جب انسان کے خلاف بول رہے ہیں، وہاں کیا کہے گا کہ یا اللہ میرے اعضاء میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی آدمی یہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر، دیکھو کیسے یہ اپنے اوپر جھوٹ بول، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے وہ معبود گم ہو جائیں گے جو یہ گھڑتے تھے، دنیا میں گھڑ کے اپنی طرف سے بنا کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے تھے۔ اب وہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں جب کہا جائے گا تمہارے شریک کہاں ہیں، لے آؤ، وہ شریک ہوں گے ہی نہیں۔ جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا ہوگا وہ انکار کر دیں گے، جیسا کہ پیچھے گزرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، عیسیٰ علیہ السلام وہاں برات کا اعلان کرے، وہاں انکار کر دیں گے کہ بھی میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراؤ، انہوں نے خود ٹھہرایا۔ باقی جو انہوں نے گھڑے ہوں گے وہ تو بت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو پتھر ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی آسرا نہیں ہوگا، جہنم ان کا آسرا ہوگا، جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور یہاں ذکر فرمایا ثم لم تکن، ثم، یہ لفظ ثم جو ہے یہ تاخیر کے لیے آتا ہے۔ قیامت والے دن جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، ہزاروں سال، بعض روایات میں آتا ہے 50,000 سال، بعض میں آتا ہے 1,000 سال، 1,000 سال کے بعد ان کا حساب شروع ہو، اور 1,000 سال تک اندھیرے میں ہوں گے، انسان ایسے اندھیرے میں ہوں گے کوئی کسی کو نظر نہیں آئے، اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ مشکل مرحلہ ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس دنیا میں انسان کے پاس جمع پونجی ہونی چاہیے، اور جمع پونجی اعمال ہے۔ ایمان اور اعمال یہ دو چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو ایمان اور اعمال انسان کے پاس ہوں گے تو وہ وہاں چلیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جمع پونجی نہیں چلے گی۔ دنیا سے انسان جب جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فوت ہونے کے بعد اس کا مال متاع، رشتہ دار سب اس دنیا میں رہ جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جاتا، قبرستان تک جاتا ہے بس، اس کے بعد نہیں جاتا، لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ جو اعمال ساتھ جا رہے ہیں وہ قیامت والے دن سامنے لانے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن اعمال ہی کام آئیں گے، باقی کوئی چیز کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ